أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق اللہ العظیم۔ کائنات نے ہر زمانے میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر بڑے خوش اور مطمئن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ زندگی جو کہ اللہ سے دور تھی، ایک من مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اس زندگی سے نکال کے اللہ رب العزت نے ایک ایسی زندگی دی جو کہ رش کے ملائک بن گئی۔ یعنی وہ پکا ارادہ کر چکے تھے کہ ہم نے اپنی من مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ پکے ارادے میں تھے کہ بس اس طریقے سے ایک مزے کی زندگی، ایک اپنی منچاہی زندگی گزر رہی ہے، بس ہم نے ایسے ہی گزارنی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لمحات آئے، کچھ ایسے واقعات آئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اپنے ارادے توڑ کے رکھ دیا، ان کی زندگی کو ایسے بدلا کہ وہ امت کے لیے ایک نشان بن گئے، وہ امت کے لیے ایک سبق بن گئے، اور یہ بات ثابت کی کہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل جب کسی کے اوپر برستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اللہ اس زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ ان حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور کائنات میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں اور کثرت سے موجود ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تقویٰ اور دینداری اور للہیت کے اندر مشہور ہے، لوگوں کی دینی رہنمائی کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا کہ کچھ ایسے لمحات آئے جن لمحات کی اس نے بے توقیری کی، ناقدری کی، تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت چھین لی۔ قرآن میں لکھا ہے بلعم بعورہ کا قصہ۔ تو یہ ایسے لمحات ہیں، یہ جو ابھی آخری گھڑیاں رمضان کی چل رہی ہیں، یہ ایسے لمحات ہیں، ان لمحات کو استعمال کر کے ہم خود اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تقدیر میں شقاوت لکھی ہے، ہم نے ارادہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں چھوڑنے، ہم نے ارادہ بھی کیا ہوا ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے، پورا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو اندر سے دل بدلی کرنے والی ہے، جو اندر سے سینہ جو پھٹ رہا ہے گناہوں کی شدت سے، ارادے مضبوط ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کی ایک زندگی گزارنی ہے، ایک آئیڈیلائز کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی، لیکن اللہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ لمحات وہی لمحات چل رہے ہیں جس کی قدردانی کرنے سے اللہ رب العزت زندگی کو ایسا روشن کر دیتے ہیں کہ وہ رش کے ملائک بن جاتی ہے۔ اگر اس کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہو سکتا ہے جس سے انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بزرگ گزرے، کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے اور اسی لڑکی کے گھر کے باہر پوری رات گزار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ عشاء کے بعد اس کے گھر کے دروازے پہ گئے، وہ کچھ دیر کے بعد آئی اور سارے جانتے تھے کہ آپس میں محبت ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو جو اپنی معشوقہ سے کہا کہ کیا مؤذن بھول گیا ہے؟ تو اس نے کہا لا، نہیں مؤذن تو نہیں بھولا۔ کیا واقعتاً فجر ہو گئی ہے؟ کہ جی ہاں فجر ہو گئی۔ تو اللہ نے اندر سے سینہ بدلا، اف اللہ، پوری رات غفلت میں گزار دی اور پتہ ہی نہیں چلا۔
ایک چوٹ لگی، ایک چھوٹی سی چوٹ، حالانکہ پہلے بھی کئی راتیں برباد کی تھی، لیکن ان کے سوانح میں قصہ لکھا ہے کہ یہاں سے اٹھے ہیں اور علم دین کے لیے خود کو وقف کیا، حدیث کے امام بنے اور ایسے امام بنے کہ اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، صفائی ستھرائی کا ہوش نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بحری جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، تو سفر کرنے کے درمیان ایک آدمی جو کہ ہیرے کا تاجر تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک یاقوت کا بہت بڑا پتھر تھا، وہ کسی نے چوری کر لیا۔ تو عام طور پہ ایسے موقع پہ جیسے ہم لوگ گھروں میں ماسیوں پہ شک کرتے ہیں، تو ایسے جو غریب الحال لوگ ہیں ان کو علیحدہ کیا گیا، اور ان میں غریب الحال یعنی سب سے پرانے کپڑے اور سب سے بوسیدہ لباس انہی کا تھا۔ تو کہا بھائی اسی نے جو میرا ہے وہ دینار جو ہے وہ چوری کیا، یاقوت اسی نے چوری کیا۔ تو اسی وقت اشارہ کیا، ہاتھ کے اشارے سے بحری جہاز اپنی جگہ پر رک گیا، بادبانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور پھر اشارہ کیا سمندر کی طرف، تو سمندر سے مچھلیاں نکلی، اور کئی مچھلیاں اپنے منہ میں یاقوت کو لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ تو عرشے سے جھکے ہیں اور ایک یاقوت نکالا کہ لے اپنا یاقوت، کبھی کسی طالب علم کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایسی کرامت دی کہ میں ایسی کشتی جہاں کسی پہ بہتان لگایا جائے، ایسے بحری جہاز پہ میں رہنا ہی پسند نہیں کرتا۔ کشتی سے نیچے اترے اور پانی پہ چلتے 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 لوگوں کی نظروں سے دور چلے گئے۔ تو اللہ نے کہاں تو کیا زندگی تھی کہ لوگ نفرت کرتے تھے، بری نگاہ سے دیکھتے تھے، اور کہاں ایسی زندگی ہے کہ وہ چیزیں ہیں جس کو عقل ہی قبول نہیں کرتی۔ ایسی کرامات اللہ نے عطا فرمائی کہ عقل ہی قبول نہیں کرتی۔ بہت بڑے موسیقار تھے، مدینہ کوفہ میں رہتے تھے، نام تھا زازان، کہ جہاں زازان کا نام آتا نوجوان لڑکے لڑکیاں پاگل، وہ ایسے گانے گاتا تھا، آواز میں ایسا جادو تھا کہ آواز اس کی رقص کرتی تھی، لوگ دیوانے اور مستانے اور پاگل تھے کہ زازان آ رہے تو سارا جو فسق اور فجور وہ اکٹھا ہو جاتا، اور پوری رات شراب اور کباب چلتا تھا۔ صحابہ کا زمانہ، چھپ کے کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے ایک مرتبہ وہ گانا گا رہا تھا، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، تو کہنے لگے یہ اتنے نوجوان یہ کہاں جمع ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتا زازان آیا۔ لگے اف، اتنی خوبصورت آواز، کاش اس خوبصورت آواز سے یہ قرآن پڑھ لیتا۔ وہ ایسا لمحہ تھا کہ زازان نے دیکھا وہ کون لوگ گزر ہیں، یہ نورانی شخصیات کون ہیں؟ یہ کہ یہ ابن مسعود ہیں، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد جا رہے ہیں۔ بھائی واہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا میں بھی دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں سے کہا تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں ان سے مل کے آتا ہوں۔ وہاں سے چلے ہیں، سیدنا ابن مسعود کے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ کون ہیں؟ کہ میں صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود ہوں، عبداللہ ہوں۔ تو کہنے لگے تو وہی ہے نا جو گانا گا رہا تھا؟ لگے ہاں۔ تو اس کو جملہ تھا یا لیتک تقرأ القرآن بہذا صوت الحسن، تو یہ اتنی خوبصورت آواز ہے، کاش تو اس آواز سے قرآن پڑھ لیتا تو کیا بات ہوتی۔ یہ چند جملے تھے، سینے میں اترے ہیں، اپنی شہرت، اپنا پیسہ اور دھن دولت سب چھوڑ کے بیٹھ گیا، کہ یہاں سے سیکھ کے اٹھوں گا۔ اور بخاری کے روات میں حضرت زازان کا ذکر ہے، ترمذی نسائی کے روات میں حضرت زازان کا ذکر ہے، اور ائمہ حدیث فخر سے حضرت زازان کو امام زازان کہتے ہیں۔ کیا ہے کہ چند لمحے ایسے آئے کہ اللہ کا کرم متوجہ ہوا، اور دل کی دنیا ایسی بدلی کہ بڑے بڑے محدثین پیچھے رہ گئے۔ ابن مسعود کے خاص الخاص شاگردوں میں آئے
یعنی پیغمبر اور زازان کے درمیان صرف ایک واسطہ حضرت ابن مسعود کا آیا، یعنی اتنا مقرب ترین بن گیا، کہاں ایک گویہ اور ایک موسیقار کہ زندگی بدلنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن چند لمحات ایسے آئے کہ اس نے دل کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ وہی لمحات گزر رہے ہیں جس کے اندر اللہ بگڑی بناتے ہیں، جس کے اندر اللہ تقدیریں بدلتے ہیں۔ وہ موجود ہے ہر دل میں عشق کا دفینہ، ہر ایک کے دل میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اللہ نے محبت بھر کے بھیجی۔ اور اس کی دلیل بھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ جو جملہ ہے الست بربکم، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جملہ ایسے ہی نکل گیا، بلکہ یہ تو جس کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک والہانہ پن ہوتا ہے، جیسے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے 20 سال کا، اس کو نہیں بچہ میری جیب میں کیا ہے بتاؤ، اس بچے کو تو نہیں کہتے، کیونکہ اس کے ساتھ والہانہ پن نہیں، اس کے ساتھ عقل و شعور کی نسبت ہے۔ اس کو نہیں کہتے کہ بیٹا تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس کو صاف بتا دیتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ اپروچ کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں جن سے والہانہ پن ہوتا ہے، جن سے محبت دکھائی جا رہی ہوتی ہے، ان سے کہتے ہیں ہاں تمہارے لیے کیا لایا ہوں بتاؤ ذرا، الست بربکم، ارے میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اللہ نے قرآن میں یہ طرز اپنایا تاکہ میرے بندے سمجھیں تو صحیح کہ میں ان سے کتنا والہانہ پیار کرتا ہوں، کتنا والہانہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو کبھی ہو نہیں سکتا۔ آج کے زمانے کا بڑے سے بڑے گناہگار یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا گناہگار کیا کرے گا؟ زنا کرے گا، شراب پیے گا، کسی کو قتل کرے گا، شرک کرے گا، کفر، اس سے بڑا کیا گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت عمر بن خطاب اس سے بھی بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ کسی پیغمبر کو قتل کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے پیغمبر کو قتل کرنا۔ اللہ نے بار بار بنی اسرائیل کا جو جرم ذکر کیا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس کی بنیادی وجہ کہ شرک سے بڑا گناہ ہے پیغمبر کو قتل کرنا۔ حضرت عمر پیغمبر کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے عجیب و غریب کرامات دکھائی کہ وہاں پر ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور گائے کے پیٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، پیٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے بنانے والے کی طرف سے حکم ہے کہ گناہ مت کرو، یعنی یہ والا گناہ۔ اس طریقے سے کچھ کلمات ہیں سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے۔ اس گائے کے پیٹ سے آنے والی آواز کو حضرت عمر نے خود سنا ہے، لیکن اس کے باوجود اندر کی شقاوت تبدیل نہیں ہوئی۔ اندر ہے کفر کی شقاوت جو سب سے بڑی شقاوت، اور باہر ہے قتل کی شقاوت، اس سے بڑی شقاوت کوئی ہو نہیں سکتی۔ لیکن جب سنا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، تو کانپے ہیں اور ڈرے ہیں اور گھبرائے ہیں۔ کبھی کیا پڑھ رہی ہو مجھے دکھاؤ، کہ عمر ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ناپاک ہو، پہلے پاک ہو اس کے بعد۔ کہاں تو عمر قتل کرنے جا رہا تھا، اور کہاں بہن کی ایک آواز کے اوپر غسل کر رہا ہے، کہاں بہن کی ایک آواز کے اوپر تڑپ رہا ہے ان کلمات کو پڑھنے کے لیے۔ اندر بھی شقاوت ہے اور باہر بھی شقاوت ہے۔ ارے ہم تو پھر بھی ظاہر میں شقاوت نہیں رکھ رہے، ہم تو پھر بھی اندر میں کچھ چھپا کے کرتے ہیں بطور مسلمان، ہم تو پھر بھی کچھ حیا اپنی ذات سے کر لیتے ہیں، مسلمانوں کی ذات سے کر لیتے ہیں کہ کوئی گناہ ہے تو چھپ کے کرو، کوئی گناہ ہے تو مخلوق کے سامنے نہیں آنی چاہیے، رسوائی مخلوق کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کتنا بھی شقی اور بدبخت ہو، بطور مسلمان وہ نہیں چاہے گا کہ میں بدنام ہوں، بطور مسلمان وہ نہیں چاہے گا میرا گناہ سب کے سامنے آئے۔ حضرت عمر اتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ان کی طرف متوجہ ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار میں تو حرام کھاتا ہوں، اللہ کا کرم میری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اللہ کا کرم میری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے۔ تو اتنی مضبوط بات اللہ نے ہم کو سکھائی کہ تم چاہو یا نہ چاہو
میرا کرم تمہاری طرف متوجہ ہو سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا غریب انسان ہے، چاہے کوئی کتنا امیر انسان ہے، چاہے کوئی کتنے صدقات کرتا ہے، اور چاہے کوئی کتنا حرام کھاتا ہے، چاہے کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، اور یا چاہے کوئی کسی کی بد دعا لیتا ہے، اللہ نے اپنے کرم کو، خاص کرم کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور یہ اس کرم کے خاص اوقات ہیں، رمضان کے آخری ایام، جمعے کا دن، 27واں روز، بڑے خاص اوقات ہیں۔ بھئی ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ ان اوقات کو قیمتی بنائیں، ان اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، کہ اللہ کا کرم اور رحمت ہماری طرف متوجہ ہے۔ لیکن دیکھیں نیاگرا آبشار ہے، نیاگرا آبشار کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر جہاں نیاگرا فال گر رہا ہے، وہاں سے 1 کلومیٹر دور آپ ایک پیالہ رکھیں، ایک گلاس رکھیں، تھوڑی دیر میں وہ گلاس بھر جاتا ہے کہ اس کی فوار اتنی پڑ رہی ہوتی ہے، ہوا میں نمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دائیں بائیں کا کئی کلومیٹر کا ایریا بالکل نمدار ہوتا ہے، بالکل گیلا ہوتا ہے، اور اس کے قریب کچھ گلاس رکھ دیے جائیں تو وہ بھر جاتے ہیں۔ لوگ بھرتے ہیں کہ وہ فوار ہوتی ہے، بڑی فائدہ مند ہوتی ہے صحت کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو کلومیٹر دور وہ گلاس رکھا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر نیاگرا فال کے نیچے اس گلاس کو رکھیں لیکن الٹا رکھیں تو زندگی بھر رکھا رہے، یہ ٹوٹ جائے گا لیکن بھرے گا کبھی نہیں۔ اللہ کا کرم صرف ہم سے اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کھول کے رکھیں، ہم دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ جی میرے دل کو بدلیے، میں نہیں چاہتا نیک بننا، میں نہیں چاہتا اپنی آخرت سنوارنا، لیکن آپ سنواریے۔ ایک صحابی اللہ کے دربار میں دعا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تیرے صحابی کی یہ دعا ہمیں بڑی پسند آئی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کا نہیں بننا چاہتا، مجھے گریبان سے پکڑ کے اپنا بنا لیجیے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، ہم اس دعا کی نقل کر سکتے ہیں، ہم اس دعا کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو ایک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں کچھ اعمال کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، کچھ لوگ اعتکاف بیٹھے، ٹھیک، اور ہم کیا کریں؟ تو اس پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، پہلے میں دوسری بات بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ آخری بات بتاؤں۔ دیکھیں جی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں، پتہ نہیں روزہ قبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں میں نے جتنا تلاوت کیا وہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے حق میں شقاوت لکھی ہے، سعادت لکھی ہے، پتہ نہیں رمضان میرے حق میں اللہ کے پاس کیا جا کے گواہی دے گا۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ کیفیت ہے رمضان گزرنے کے بعد کہ پتہ نہیں میرے روزے قبول ہیں، پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہیں، پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو افطار کروایا وہ قبول ہے یا نہیں، میں نے نمازیں پڑھی پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، تو اس کا کیا تدارک اور کیا حل ہے؟ تو بڑی فکرانہ جی ٹھیک ہے، تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ دیکھو میاں، یہ روزہ، یہ نماز، یہ ذکر، یہ اذکار تم نے کس کے لیے کیے؟ جی وہ اللہ کے لیے کیے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کیا سعادت مندی ہوگی کہ ہم نے اتنا کچھ اللہ کے لیے کیا، کہ یہ سعادت مندی کافی نہیں؟ حضرت وہ تو ہے ہی پتہ نہیں لے تھڑا ہوا، خیالات سے بھرا ہوا۔ تو فرمایا کہ یہ بتاؤ، خیالات سے بھرا ہوا، سوچوں سے بھرا ہوا، یہ تم نے اتنے سجدے اللہ کو کیے، کیا ایک سجدہ مجھے کر سکتے ہو؟ نہیں حضرت، تو نہیں کر سکتا۔ کہ اتنے روزے تم نے رکھے، کیا ایک روزہ میرے لیے رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تو اللہ کے لیے رکھوں گا۔ تو شکر کرو کہ اللہ نے اپنے لیے روزہ رکھنے کی توفیق دی، شکر کرو اللہ نے اپنے لیے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اس بات پہ شکر کرو، یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے ہی نہیں، رکھوایا تو اللہ نے رکھوایا،
نماز پڑھوائی تو اللہ نے پڑھوائی، تلاوت کروائی تو اللہ نے کروائی، اس سے بڑھ کے سعادت مندی اور کیا ہوگی؟ ہے جی؟ تو رمضان میں کوئی ایک نیک عمل کرنے والا بھی یہ مت سمجھے کہ اس نے خود کیا، بلکہ اللہ نے کروایا۔ آپ وزیر اعظم کے گھر اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کونسلر کے گھر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، وہ اپوائنٹمنٹ دے گا پھر ہم جائیں گے، پہلے اس سے رابطے کرنے پڑیں گے پھر ہم جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں اپنی مرضی سے آ گئے، اللہ نے یاد کیا ہے، اللہ نے بلایا ہے تو اپنی مرضی، تو ہم آئے ہیں۔ اپنی مرضی شرضی کچھ نہیں ہوتی، ہم اللہ کی مرضی سے اس کے گھر میں بیٹھے، ہم نے اللہ کی مرضی سے روزہ رکھا، ہم نے اللہ کی مرضی سے نیکی کا کام کیا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے کیا تو انشاءاللہ قبول ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے، وہ رد نہیں فرمائیں گے۔ وہ نہیں دیکھتے اس بندے نے داڑھی رکھی ہے، اس بندے نے حرام کھایا ہے، اس بندے نے، خیر حرام کی بات میں نہیں کر رہا، حرام کے احکامات اور ہیں، عمل قبول ہو جاتا ہے لیکن اس کا وبال الگ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کا نام کیا ہے، اس بندے کے نام کے ساتھ حافظ صاحب لگا ہے، مولوی صاحب لگا، وہ نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں میرا بندہ ہے عمل کر کے آیا، لو ہم اس کو کتنے گنا بڑھا کے قبول کریں، وہ اس بندے کے خلاص کے اوپر ہے۔ تو عمل کی توفیق ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری اور آخری بات میں ذکر کروں، بعض دفعہ ہم تھک جاتے ہیں، بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا دعا مانگے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب روزہ رکھے تو کس نیت سے رکھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، نیت کا استحضار نہیں ہے، تراویح کے اندر سوچ نہیں ہے، تلاوت کرتے وقت کوئی خاص اخلاص کا مقام نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو یہاں پر بھی بڑی خوبصورت رہنمائی کی حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ فرمایا کہ حضرت عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں حاضر تھے، اور ایک وہ مقام تھا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، بڑا زبردست مقام تھا، مجھے مقام یاد نہیں ہے لیکن مقام ایسا تھا وہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ہاتھ اٹھائے، اب سوچ رہا ہوں کیا دعا مانگوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، ایسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھوں، کوئی ایک دعا یاد نہیں آ رہی، کوئی ایک عمل یاد نہیں آ رہا جس کا حوالہ، کچھ بولنا چاہوں بولنے نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ دل میں القاء ہوا، تم مجھ سے کیا مانگ لو گے؟ کیا مانگو گے مجھ سے؟ گھر مانگو گے، بنگلہ مانگو گے، گاڑی مانگو گے، فیکٹری مانگو گے، جنت مانگو گے، اپنی زیارت مانگو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگو، کیا مانگو گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ مانگیں گے، دنیا کے لیے یہ مانگیں گے اور آخرت کے لیے وہ مانگیں گے، تم ذرا سے ذرا کیا مانگ لو گے؟ ہے جی، ہم روزے کے عوض اللہ سے کیا مانگ لیں گے؟ ہم تراویح کے عوض اللہ سے کیا مانگ لیں گے؟ ذرا سے نہ مانگیں اللہ جی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہ مانگ لیں گے، یہ مانگ لیں گے کہ اللہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، دنیاوی اعتبار سے مانگیں اللہ جی بہت کافی بڑے بڑے گھر عطا فرمائیے، کافی بڑی بڑی گاڑی عطا فرمائیے، اتنے پیسے عطا، یہ مانگ لیں گے زیادہ سے زیادہ۔ فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہ جی جو آپ کی شان کے مطابق ہے وہ دے دیجئے، ہم سے تو مانگنا ہی نہیں ہوتا، ہم کیا ہماری اوقات چھوٹی سی ہے، اللہ پتہ نہیں کیا دینا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے، اللہ پتہ نہیں کیا دینا چاہتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رکھا، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کیا دینا چاہتے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ عمل کریں، اس نیت کے استحضار کے ساتھ عمل کریں کہ ہم اگر 2 منٹ کی دعا مانگیں یا 1 منٹ کی دعا مانگیں، ہم ایک روزہ رکھیں یا پورے 30 روزے رکھیں، مرض کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، مرض کی وجہ سے روزہ رہ گیا یا مرض کی وجہ سے تراویح رہ گئی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ دینا ہے اللہ رب العزت نے دینا ہے، تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہ ایک آخری عمل، ایک آخری چیز کہ یہ کچھ ایام ہیں، ان کچھ ایام کے اندر بس ان چیزوں کا استحضار ہو، یعنی یہ باتیں ذہن میں حاضر ہوں کہ میرا جو عمل ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق دی، اس پہ شکر ادا کریں اور یہ لمحات ہیں ان کو ضائع نہ ہونے دیں، اور دوسرا جو بھی عمل کریں اس عمل کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کریں، اور تیسرا اس عمل کا عوض یہ کہ اللہ جی آپ کی جو مرضی ہے وہ عوض عطا فرمائے، میرے اختیار میں یہ کچھ مانگنا ہے بس، اور وہ کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیں اپنی جھولی پھیلا کے، بقیہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہے دیتے ہیں دیں، یہ اللہ کو پتہ ہے، ہماری اوقات نہیں ہے اللہ سے اتنا کچھ مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھنی۔